360 دن اپنی والدہ کے لیے ایسی محفل سجا لیں، تب بھی آپ اپنی والدہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ وہ ماں کا آپ کو دودھ پلانا، اللہ اکبر سینے پہ سلانا، 9 ماہ پیٹ کے اندر رکھنا اور تمہارے لیے محنت کرنا، جہد مسلسل کرنا، پیشاب پخانا تمہارا اٹھانا اور تمہاری سلامتی کی دعائیں کرنا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی۔ یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ بند کرو لمبے لمبے وظیفے کرنا، آپ صرف ایک وظیفہ کر لو۔ اگر باپ زندہ ہے تو اس کی خدمت کرو، اگر ماں زندہ ہے تو اس کی خدمت کرو۔ پیر فقیر دعا کریں، قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جب ماں دعا کرتی ہے اٹھے ماں کے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں۔ اللہ اولاد کے حق میں پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ میں تو مشورہ دے کر کے جانا چاہتا ہوں، اگر گھر سے نکلو کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، ماں کے قدم چوم کے نکلو، باپ کے ہاتھ چوم کے نکلو، اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد۔ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں، جس نے ایک مرتبہ اپنے باپ کے قدموں کو چوما، 10 سال کی نفل عبادت سے زیادہ ثواب اللہ ایک مرتبہ باپ کے قدم چومنے میں عطا فرما دیتا ہے۔ منور رانا نے کہا تھا، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اے اندھیرے دیکھ لے، منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی، گھر میں اجالا ہو گیا۔ اب نوشاد بھائی ان اشعار کو آپ سنبھال کر کے رکھنا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، ماں کے گزر جانے کے بعد، انتقال کے بعد، ٹھنڈا کھانا کھا لیتا ہوں، گندا کپڑا پا لیتا ہوں، غصہ سارا پی جاتا ہوں، ہر دکھ پہ لب سی جاتا ہوں، ساری باتیں سہ لیتا ہوں، ٹھنڈا ہو کے رہ لیتا ہوں، اب کسی سے کچھ نہیں کہنا، غم میں بھی ہے ہنستے رہنا۔ ارے دیکھا زمانہ تو یہ مان گیا، اس حقیقت کو پہچان گیا، چندہ بھی ہے یہاں، سورج بھی تیرے جیسا اجاگر کوئی نہیں، یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے، دنیا میں میری ماں کے برابر کوئی نہیں۔ ماں پیار کرتی نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، ماں محبت نہیں کرتی زمانے کے لیے، کسی لالچ نہ کسی خرچ کو پانے کے لیے، بھوکی رہتی ہے بچوں کو کھلانے کے لیے، بھوکی رہتی ہے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ والدین کی خدمت تم پہ فرض بھی ہے اور یہ خدمت قرض بھی ہے، تم آپ خدمت کرو گے، اولاد تمہاری بھی خدمت کرے گی، اور قرآن کہتا خدمت کرو، اس معنی کر کے آپ پہ فرض بھی ہے خدمت، یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی، اس زندگی میں تم کو بڑھاپا بھی آئے گا۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ ایک نابینا بیچ رہا ہے اور آئینہ بیچ رہا ہے، بیٹے سب مستی میں مگن ہیں، باپ پسینہ بیچ رہا ہے، بات اگر باپ کی آئی ہے تو یہ بھی سنیے، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا سورہ ہود میں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اے لوگو جہاں تک ہو سکے تم اللہ اکبر کبیرہ اصلاح کرو۔ انبیاء کرام یہی چاہتے تھے کہ قوم کی اصلاح ہو، برائیوں کا خاتمہ ہو۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر شراب کو حرام فرمایا، ناچ گانے کو حرام فرمایا، اللہ اکبر ڈھول تاشے کو حرام فرمایا، لیکن آج دیکھا جاتا ہے محرم الحرام کا مہینہ بہت قریب رہ گیا ہے، نزدیک آ چکا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے امام حسین کی محبت میں لوگ ڈھول تاشے لے کر کے نکلیں گے، اپنے بچوں کو اللہ اکبر امام حسین کے نام پہ فقیر
فقیر بنائیں گے، اپنے بچوں کو ہرا کپڑا پہنائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء نے فرمایا، مصنف بہار شریعت نے 3 رنگ کے کپڑوں کو پہننا منع فرمایا ہے۔ یکم محرم الحرام سے 12 محرم الحرام تک لال رنگ کا کپڑا اپنے بچوں کو پہنا کر کے گھر سے نہ نکالو، ہرا کپڑا پہنا کر کے اپنے بچوں کو نہ گھماؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کالا کپڑا پہنا کر کے اپنے بچوں کو نہ نکالو۔ کالا کپڑا یہ رافضی پہنتے ہیں، سرخ کپڑا یہ خارجی امام حسین کے قتل شہادت کی خوشی میں پہنتے معاذ اللہ۔ اور حضرات ہرا کپڑا یہ تعزیہ دار اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، اور مطلب کیا ہے، محلہ محلہ گھر گھر گھماتے ہیں، ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ملت کے جوانوں، ان اللہ اکبر ظالموں سے کہو جو اپنے بچوں کو فقیر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے بچوں کو ہرے کپڑے پہنا کے اللہ اکبر بھیک کے لیے گھر سے نہ نکالے۔ اگر گھر سے نکالنے کا شوق ہے، ایسا شوق پالو، ایسا شوق پیدا کرو۔ بچے جب اپنے گھروں سے نکالو تو اللہ اکبر کبیرہ، یہ مدرسے کا گیٹ تمہارے بچوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ بھیجو اپنے بچوں کو، یا آپ کے بچوں کو اللہ اکبر قرآن سکھائیں گے۔ اپنے بچوں کو سویرے کو اٹھاؤ، ان کے چہرے دھو کر کے، وضو کرا کر کے، بالوں میں تیل لگا کر کے، کنگا کر کے، آنکھوں میں سرما لگا کر کے، دولہا بنا کر کے نکال دو مدرسے کی طرف۔ قاری محمد فیضان صاحب پڑھائیں گے، قاری تطہیر پڑھا رہے ہیں، قاری فرقان صاحب پڑھا رہے ہیں۔ اگر بھیج نہیں ہے تو مدرسے میں بھیج دو۔ بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، قاری قرآن بناؤ۔ ہاں اگر بھیج نہیں ہے تو بچے کو اچھے کپڑے پہنا دو، بچے کے آنکھوں میں کاجل لگا دو، بالوں میں تیل لگا دو، کنگا کر دو، عمدہ نفیس کپڑا پہنا دو۔ پھر گھر سے نکالو ہاتھ پکڑ کے اور مسجد میں جا کر کے ڈال دو۔ تیرا بچہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا۔ قسم خدا کی، یہ بچہ نابالغ ہے، ابھی مکلف نہیں ہے، احکام شریعہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ہیں، نابالغ ہے۔ یہ سر سجدے میں رکھے گا، اس بچے کا سر بعد میں اٹھے گا۔ اللہ پہلے تیری مغفرت فرما دے گا، اللہ تیری بخشش فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا ناظم منظری صاحب قبلہ، سرزمین پائتی کلا، زندہ باد زندہ باد۔ اگر تمہیں زمین کے اوپر چلتے پھرتے جنتی دیکھنے ہیں تو قرآن پڑھنے والوں کو دیکھو۔ اگر تمہارے گھر میں بیماری نہیں ہے، ہمیں حوصلہ اس کا پست نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ان کے دادی کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے دادا کی بھی مغفرت فرمائے۔ نوشاد بھائی، ایک شعر آپ کے حوالے سے، آپ یہ محفل اپنی والدہ کے لیے، ایک نہیں اللہ اکبر، سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360۔ اگر